امام قسطلانی لکھتے ہیں امام بخاری کے والد جو تھے وہ بھی بہت بڑے محدث تھے. وہ کیا تھے جی؟ محدث تھے اور بڑے متقی شخص تھے، اور انہوں نے بہت ساری احادیث مبارکہ بھی روایت کی ہیں. امام بخاری کے والد محدث، یعنی والد بھی محدث تھے اور ان کا بیٹا ہوا تو بیٹا بھی محدث بنا. یہ چیز ہے کہ جس پیشے میں جس شعبے میں تم ہو اپنی اولاد کو بھی اسی میں لے کے جاؤ. اولاد کو، وہ پیشے برے نہیں ہوتے. ہاں کوئی غلط کام غلط دھندے میں بندہ ملوث نہ ہو. اگر پیشہ اچھا ہے تو کوشش کرنی چاہیے، برکت بھی اسی میں ہے. حدیث مبارکہ کے اندر فضیلت بھی اسی چیز کی ہے. مشکات شریف کے اندر میں نے حدیث مبارکہ روایت کی تھی، جو پیشہ والد کا ہے اولاد کو چاہیے اسی پیشے کو اپنائے، اولاد بھی اسی کی طرف جائے. لیکن ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا بچہ ڈاکٹر نہ بنے. میں عالم دین ہوں تو میں اپنے بیٹے کو عالم دین نہیں بناؤں گا، میں کسی اور شعبے میں بھیجوں گا. پاکستان کے بڑے بڑے جو نامور علماء ہیں ان کو اٹھائیں، ان کی اولادیں کیا ہیں، کوئی کسی شعبے میں گیا، وہ کسی میں گیا، وہ کسی میں، یعنی انہوں نے نہیں بنایا. تو جس پیشے میں پیچھے سے نسل چلتی آ رہی ہے آگے اولاد کو بھی اسی پہ رکھنا چاہیے. سارے تو ایک پیشے پہ نہیں آ سکتے، کم از کم ایک یا دو بندے ہونے چاہیے. آگے ولادت، امام بخاری کی ولادت کب ہوئی؟ ارشاد الساری کے اندر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 کے اندر کہ 13 شوال بروز جمعۃ المبارک 194 ہجری کو امام بخاری پیدا ہوئے. کس دن پیدا ہوئے جی؟ جمعہ کے دن. اور امام بزاز لکھتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی. امام بخاری کی زیارت کی، یہ ان کا حلیہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح کے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کی زیارت کی تو وہ بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تھے، بوڑھے تھے، اور ان کا جسم کمزور تھا، موٹے نہیں تھے، فربا نہیں تھے، اور نہ وہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ چھوٹے قد کے تھے، درمیانے قد کے تھے. اور آپ 13 شوال کو پیدا ہوئے اور عید الفطر کی شب نماز عشاء کے وقت بروز ہفتے کو آپ کا وصال مبارک ہوا. عید الفطر والے عشاء کے بعد وصال مبارک ہوا، اور ظہر کی نماز کے بعد، اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ کی تدفین ہوئی. اور آپ نے 13 دن کم 62 سال کی عمر میں وصال کیا. کتنی عمر تھی جی امام بخاری کی؟ 62 سال. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چھوٹے تھے، بچپن میں تھے تو آپ کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے. یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. بینائی چلی گئی، نظر کچھ نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ سوئی ہوئی تھی، خواب میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ کی والدہ ماجدہ کے خواب میں حضرت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی خلیل اللہ علیہ السلام آپ تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ اے خاتون، تیری بہت زیادہ دعا کی وجہ سے، جو کثرت کے ساتھ تو نے دعائیں مانگی ہیں نا رو رو کے، کثرت کے ساتھ دعاؤں کی وجہ سے اور بہت زیادہ رب کے حضور رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی. یہ سوئے ہوئے تھے، خواب کے اندر آپ نے بشارت دی. آپ نے صبح آنکھ کھولی، بیٹے کو جا کے جگایا تو حالت یہ تھی کہ امام بخاری کو سب کچھ نظر آتا تھا. کہتے ہیں جی نبی معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی فوت ہو جائے تو پھر ان کا کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جی معاذ اللہ استغفر اللہ مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے غلط عقیدے رکھنے والے بھی پڑھتے بخاری کو ہیں. تو اللہ کے بندو، اگر اللہ کے نبی حیات نہ ہوتے، بشارت نہ دیتے تو امام بخاری کی بینائی نہ آتی، بخاری لکھی کہاں سے جاتی؟ امام بخاری ان کی یہ کتاب الجامع، یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی خواب میں تشریف لائے، آ کے بشارت دی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے امام بخاری کی بینائی واپس پلٹ آئی. اس کے بعد امام بخاری نے علم حاصل کیا، اور آپ نے علم حدیث کے اوپر اتنی جامع ترین اور اتنی
نایاب ترین کتاب تحریر فرمائی۔ اس کے بعد امام بخاری خود لکھتے ہیں، علم حدیث کا شوق کتنا تھا اس کے متعلق لکھتے ہیں، تاریخ بغداد ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 کے اوپر امام بخاری لکھتے ہیں کہ میں ابھی مکتب میں پڑھتا تھا۔ مکتب کہتے ہیں بالکل چھوٹے بچے جیسے، چھوٹے بچوں کا الگ سکول نہیں ہوتا، پرانے زمانوں میں مکتب ہوتا تھا ابتدائی تعلیم کا۔ آپ فرماتے ہیں میں ابتدائی تعلیم حاصل کرتا تھا مکتب کے اندر، اور اس دوران مجھے علم حدیث کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، علم حدیث پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکتب چھوڑ دیا، میں نے مکتب سے پڑھنا چھوڑ دیا، اور اس وقت قریب جو استاد تھے علم حدیث کے بہت بڑے محدث تھے، استاد داخلی، آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کی صحبت میں جا کے بیٹھنا شروع ہو گیا۔ میں ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، وہ علم حدیث، وہ حدیث مبارکہ بیان کرتے، اس کی اسانید بیان کرتے اور میں سماعت کرتا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا، اب سنیے آپ کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں استاد داخلی کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ استاد داخلی نے ایک حدیث مبارکہ کی سند بیان کی۔ سند کہتے ہیں جی فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور اس نے حضور پاک سے سنا۔ یہ جو ناموں کی ترتیب ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سند کہتے ہیں۔ اب ایک حدیث کی ضروری نہیں کہ ایک ہی سند ہو، ایک حدیث کی بعض دفعہ 5 10 اسانید ہوتی ہے، سندیں ہوتی ہیں، اور سب کے نام مختلف ہوتے ہیں۔ اب نام کہاں سے یاد رہتے ہیں؟ مجھے سال ہو گئے، مجھے اپنے نمازیوں کے نام کوئی نہیں آتے، اور حدیث مبارکہ کی سند یاد رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں استاد کی مجلس میں بیٹھا تھا اور استاد محترم نے حدیث مبارکہ کی سند بیان کرنا شروع کی۔ عن سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، کہتے ہیں جب ابراہیم تک پہنچے تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا استاد محترم آپ سند غلط پڑھ رہے ہیں، حدیث کی سند غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو میں کیونکہ بچہ تھا، چھوٹا تھا، مجھے استاد نے ڈانٹا اور کہا چپ کر رہا۔ جیسے میں اب حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں اور آگے بچہ کھڑا ہو جائے، آپ کہے کہ نہیں جی یہ حدیث مبارکہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، نہ آپ یقین کریں گے اور نہ میں کروں گا، ہے تو چھوٹا بچہ، تجھے زیادہ علم ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ تھا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا استاد محترم جو آپ سند بیان کر رہے ہیں یہ سند اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم نے زبیر سے حدیث مبارکہ کا سماع ہی نہیں کیا، ان کا زمانہ ہی ایک نہیں ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ زبیر نے ابراہیم سے سنا؟ خاموش ہو گئے کہ یہ بچہ اتنے یقین سے کہہ رہا ہے۔ امام بخاری کہنے لگے کہ آپ یوں کیجئے کہ آپ کے پاس جو اصل متن پڑا ہے نا، جا کے اس کا مطالعہ کیجئے۔ استاد داخلی مجلس کو وہیں کلاس کو چھوڑ کے امام بخاری کہتے ہیں اٹھ کے گھر گئے، جا کے کتاب کو کھول کے دیکھا تو بات وہی امام بخاری کی درست تھی۔ واپس آئے اور کہنے لگے کہ وہ بچے کھڑا ہو۔ اب دیکھیے نا ان کا بھی ظرف کتنا بڑا تھا، وگرنہ اس زمانے میں کون مانتا ہے؟ تو اتنے سینکڑوں کے حساب سے میرے شاگرد بیٹھے ہوں اور ایک بندہ کھڑا ہو کہ میری غلطی نکال دے اور میں مان لوں، یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ لیکن ان کی عظمت کو سلام ہے۔ وہ کہتے واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ بچے کھڑے ہو کے اب سنا مجھے سند کیا ہے۔ تو امام بخاری نے صحیح سند بیان کی، انہوں نے صحیح سند بیان کی، اور آپ کے استاد داخلی نے بیٹھ کے قلم سے اپنی اس کتاب کے اندر وہ غلطی اپنی درست کی کہ سند اس طرح نہیں جس طرح امام بخاری کہتے ہیں اس طرح۔ تو سائل نے سوال کیا کہ امام بخاری جس وقت آپ نے اپنے استاد محترم کی بیٹھ کے غلطی نکالی اور ان کی اصلاح کی، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ تو امام بخاری کہتے ہیں تاریخ بغداد کے اندر ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 11 سال سے کم تھی، 11 سال کی عمر نہیں تھی، 11 سال سے بھی چھوٹا تھا میں۔ تو سادہ بچہ 11 سال کی عمر استنجا کرنا بھی نہ آوے، نماز بھی نہ آوے، انہوں کرنے بھی نہ آن، انہوں باقی پلیدی دا بھی پتہ نہ ہوئے، تو نماز دا آخ دے سختی کرو، اے نہیں جی بچہ ہے، وہ اس عمر میں بچہ نہیں ہوتا۔ امام بخاری 11 سال کے اور علم حدیث کے اوپر اتنا عبور حاصل ہے کہ استاد سامنے بیٹھ کے حدیث تو دور کی بات، حدیث کے اندر غلطی نکالنی آسان ہوتی ہے، اور ٹوٹا پھوٹا مجھے بھی تھوڑا سا علم ہے، میرے سامنے بھی کوئی حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہو اور اگر وہ اندر سے غلطی کر دے تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یوں ہے حدیث، لیکن سند کے اندر غلطی نکالنا یہ بڑا مشکل کام ہے، سند کے اندر غلطی نہیں نکلتی۔
کیونکہ اسانید یاد نہیں ہوتی. 11 سال کی عمر میں ہمارے بچے کو سرے سے کسی چیز کا علم ہی نہ ہو اور امام بخاری مجلس میں بیٹھ کے اپنے استاد کی سند کی غلطی نکالے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام و مرتبہ نہیں عطا. ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اور وہ اپنے دین کے ساتھ مخلص تھے. ہم کیا اور ہمارا دین کیا اور ہمارا اخلاص کیا؟ ہمارا بچوں کا تو رونا کیا، ہمارے بڑوں کو بھی کچھ نہیں آتا الا ماشاء اللہ. وہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کا حال تھا نا، اس زمانے میں ہمارا وہ حال ہے. کسی چیز کا سرے سے کسی شے کا پتہ ہی کوئی نہیں. اگر ہمیں کچھ پتا ہے تو یہ چند رسمیں اور رواجیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں نا اسلام کے نام پہ، صرف وہ پتا ہے. جی فلاں کام کرنا ہے، بندہ فوت ہو جائے تو 40واں کروانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اس کے سوا کسی شے کا علم نہیں، بالکل ٹوٹل خالی پڑے.